بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ میں قریش سے معاہدہ ہوا تھا کہ اگلے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آ کر عمرہ ادا کریں گے اور 3 دن قیام کر کے واپس چلے جائیں گے۔ اس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال عمرہ ادا کرنا چاہا اور اعلان کرا دیا کہ جو لوگ واقعہ حدیبیہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی رہ نہ جائے۔ چنانچہ بجز ان لوگوں کے جو اس اثنا میں مر چکے تھے سب نے یہ سعادت حاصل کی۔ معاہدہ میں یہ شرط تھی کہ مسلمان مکہ میں آئیں تو ہتھیار ساتھ نہ لائیں، اس لیے اسلحہ جنگ وطن یا حج میں جو مکہ سے 8 میل ادھر ہے چھوڑ دیے گئے اور 200 سواروں کا ایک دستہ اسلحہ کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہتے ہوئے حرم کی طرف بڑھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اونٹ کی مہار تھامے ہوئے تھے، آگے آگے رجز پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ کافروں سامنے سے ہٹ جاؤ، آج تم نے اترنے سے روکا تو ہم تلوار کا وار کریں گے، اور وار جو سر کو خوابگاہ سے الگ کر دے گا اور دوست کے دل سے دوستی یاد بھلا دے گا۔ صحابہ کا جمع خفیر ساتھ تھا، برسوں کی دیری نہ تمنا اور فرض مذہبی کے بڑے جوش کے ساتھ ادا کر رہا تھا۔ اہل مکہ کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ کی آب و ہوا نے کمزور کر دیا ہے۔ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ طواف کے 3 دن پہلے پھیروں میں اکڑتے ہوئے چلیں۔ عربی زبان میں اس کو رمل کہتے ہیں، چنانچہ آج تک یہ سنت باقی ہے۔ اہل مکہ نے اگرچہ چاروں چار عمرہ کی اجازت دے دی تھی، تاہم ان کی آنکھیں اس منظر کے دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی تھیں۔ روثہ قریش نے عموماً شہر خالی کر دیا اور پہاڑوں پر چلے گئے۔ 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ شرط پوری ہو چکی، اب مکہ سے نکل جائیں۔ حضرت علی نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت روانہ ہو گئے۔ چلتے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صغیر الحسن صاحبزادی امامہ جو کہ مکہ میں رہ گئی تھیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چچا چچا کہتی دوڑی آئیں۔ حضرت علی نے ہاتھوں میں اٹھا لیا، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور زید بن حارثہ نے اپنے دعوے پیش کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ میرے چچا کی لڑکی ہے، زید کہتے تھے کہ حمزہ میرے مذہبی بھائی تھے، اس رشتہ سے یہ میری بھتیجی ہے۔ حضرت علی کو دعویٰ تھا کہ یہ میری ہمشیرہ بھی ہے اور پہلے میری ہی گود میں آئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوے مساوی درجہ دیکھ کر ان کو اسما کی گود میں دیا، وہ امامہ کی خالہ تھیں۔ پھر فرمایا کہ خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔